شادی صرف سہاگ رات نہیں، عمر بھر کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری جو ویڈیو ہے نا، جو ابھی جن کی شادی ہو رہی ہے، میرے خیال میں ان کے لیے سب سے بیٹر ہے۔ اچھا، شادی صرف ایک دن کا خواب نہیں ہوتا، نہ ہی چند خوبصورت تصویریں، لہنگا، مہندی یا سہاگ رات کا رومانس۔ شادی کا مطلب ہے ذمہ داری، برداشت، قربانی اور صبر۔ اور اگر آپ ان سب کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا را شادی مت کریں۔ جب شادی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، فلاح نہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی کو فلمی سین بنایا گیا۔ لڑکیوں کو بچپن سے شہزادیوں والے خواب دیے گئے، لڑکوں کو یہی سکھایا گیا کہ بس بیوی تابع دار ہونی چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو سب کچھ خواب کی طرح بکھر جاتا ہے اور ہمارے جذبات، احساسات اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جو اس نے خواب سجائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو آف کورس شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، فرسٹ آف آل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی ہے کیا اصل میں۔ فرسٹ آف آل ایک انسان کو مکمل طور پر قبول کرنا۔ سیکنڈ، ان کی خامیوں کو سلیقے سے سنبھالنا۔ چاہے ہسبینڈ میں کچھ خامیاں ہیں، بیوی میں کچھ خامیاں ہیں، خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ بینگ اے ہسبینڈ اور بینگ اے وائف، ہمیں ان سب کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے انسان، تو خامیاں پہلے قبول کرنی ہوتی ہیں اور خوبیاں بعد میں، تبھی رشتہ کنٹینیو رہتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو بات ہے نا، وہ ہے کہ ہر دن، ہر موسم، ہر کیفیت میں ساتھ نبھانا۔ شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل تو ہے نہیں، کوئی ہفتہ، 10 دن، 20 دن ساتھ رہنا ہے۔ پوری لائف کی کمٹمنٹ ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری لائف کی کمٹمنٹ ہے، پوری لائف ہم نے ایک چھت کے نیچے رہنا ہے، تو اس کے لیے ہر دن، ہر موسم یا ہر کیفیت میں ساتھ نبھانا ہمیں آنا بھی چاہیے، اور ہمیں پتہ تو ظاہر ہوتا ہی ہے کہ ہم نے ساتھ نبھانا ہے۔ اچھا، فور بات ہے یہ ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا، خود کی انا کو محبت کے راستے میں قبول کرنا۔ یہ ہے شادی، یہ ہے ازدواجی رشتہ، جو خوبصورتی سے یہ سب قربانیاں اگر آپ دے سکتی ہیں تو آپ شادی کریں۔ یہ ہے اصل میں شادی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو برداشت نہیں آتی تو، اگر آپ غصہ نہیں کنٹرول کر سکتے تو، اگر آپ کو اختلاف رائے سننے کی عادت نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کا طریقہ چلے، اگر آپ کو رشتے نبھانے سے زیادہ انا عزیز ہے، تو بہتر ہے شادی نہ کریں، کیونکہ شادی صرف جسمانی تعلق نہیں ہے بلکہ روحوں کا ساتھ ہے، جو صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ صبر، تحمل اور برداشت سے یہ رشتہ ہمیشہ خوبصورت چلتا ہے۔ اگر آپ میں صبر و برداشت نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے شادی بیکار ہو جاتی ہے، ایک رشتہ ایسا بنتا ہے جو بعد میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ یعنی کہ اسلام میں شادی محبت کا رشتہ ہے، خدمت کا نہیں، قیادت کا مقام ہے، حکمرانی کا نہیں، وفاداری کا وعدہ ہے، جذباتی استحصال کا نہیں۔ رشتہ صرف جوڑنے کا نام ہے، جیتنے کا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ سوچ کر شادی کرتے ہیں کہ دوسرا میری مرضی کے مطابق ڈھلے۔ یہ سوچ بالکل تباہی کی ہے۔ یہ سوچ رشتے کو کنٹینیو نہیں رہنے دیتی۔ اصل محبت یہ ہے کہ آپ اگلے کو اس کے اصل کے ساتھ قبول کریں اور اپنی ضد، انا اور نخرے صرف تب دکھائیں جب وہ تعلق فائدے میں ہو، نقصان میں نہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں کچھ سوالات ہیں لیکن سخت ہیں، وہ کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوالات ان کے جواب صحیح سے دے سکتی ہیں۔ کیا آپ جذباتی طور پر بالغ ہیں؟ کیا ہاں تو پھر آپ شادی ظاہر کر سکتے ہیں۔ کیا آپ مالی طور پر ذمہ دار ہیں؟ کیا ہاں میں جواب ہے تو پھر بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ لڑائی میں خاموشی یا درست الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر بھی آپ شادی خوشی خوشی نبھا سکتے ہیں۔ کیا آپ معاف کرنا جانتے ہیں؟ پھر بھی آپ کی شادی بہت خوبصورت چلے گی۔ کیا آپ کا دل بڑا ہے؟ پھر بھی شادی چلے گی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غلطی انسان کو برا نہیں بناتی؟ تو بھی شادی چلے گی۔ اگر ان سوالوں کے جواب نہیں میں ہیں تو پلیز شادی نہ کرنے، ورنہ آپ کسی کی بیٹی یا بیٹے کی زندگی جہنم بنا دیں گے۔
شادی روشنی یا دھواں، یہ آپ کے صبر پر منحصر ہے۔ شادی ایک دیا ہے، اگر تیل صبر کا ہو اور بتی محبت کی ہو تو روشنی بنے گا، ورنہ یہی دیا دھواں بھی بن سکتا ہے جو سب کچھ اندھیرے میں لپیٹ دیتا ہے۔ شادی کو سکسیسفل بنانے کے لیے جو 7 باتیں ہیں نا، ابھی میں آپ لوگوں سے وہ ڈسکس کروں گی۔ اگر شادی صرف سہاگ رات نہیں تو پھر اسے خوشگوار زندگی کیسے بنایا جائے؟ پہلی بات، میرا نہیں ہمارا کا نظریہ اپنائیں۔ اکثر شادی میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرا طریقہ، میری فیملی، میری پسند۔ یاد رکھیں، شادی 2 لوگوں کی دنیا ہوتی ہے، یہاں میں نہیں بلکہ ہم جیتتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو فیصلے جو ہیں نا، ہمیں شادی کے جو بعد فیصلے کرنے ہوتے ہیں میاں بیوی کو، تو وہ باہمی مشورے سے کریں۔ چھوٹی باتوں پر ضد چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنے مت بیٹھ جائیں۔ کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے دل پسند جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کی جو من پسند چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بھی آپ کو دستبردار ہونا پڑتا ہے، تبھی آپ کی شادی سکسیسفل ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس تعلق کو نا کام کی طرح سنبھالو۔ شادی کا مطلب ہنی مون نہیں بلکہ روز کا تعاون، روز کا تجزیہ، روز کی نرمی اور محبت۔ تعلق تب ہی مضبوط ہوتا ہے جب آپ روز اسے بہتر بنانے کی نیت سے جاگتے ہیں۔ اچھا، محبت صرف الفاظ سے نہیں، اعمال سے ظاہر کرو۔ بیوی کو صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور شوہر کو صرف میں تمہاری عزت کرتی ہوں کہنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محبت خدمت سے ظاہر ہوتی ہے، عزت اور انداز گفتگو سے، اور وفاداری چھوٹے عملوں سے۔ اچھا، بعض اوقات ظاہر ہے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو اختلافات میں جیتنے کی کوشش نہ کرو، رشتہ بچانے کی نیت رکھو۔ ہر لڑائی کا مقصد سچائی تک پہنچنا ہے، نہ کہ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اگر تم بحث جیت گئے لیکن دل ہار بیٹھے تو رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ تو شادی میں مشکل ٹائم بھی آتا ہے، مشکل وقت میں چھوڑو نہیں، ساتھ دو۔ جب حالات خراب ہوں، جب دوسرا رو رہا ہو، جب گھر کے خرچے نہیں چل رہے ہوں یا ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہو، یہ وہ وقت ہے جب محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف خوشیوں کے لیے ساتھ ہیں نا، وہ ساتھی نہیں، تماشائی ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی کو مل کے دکھ اور سکھ سہنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو رشتے کا محافظ بنائیں۔ مل کر دعا کرنا، روز ایک سورہ یاسین یا درود شریف مل کے پڑھنا، ہر لڑائی کے بعد ایک ساتھ توبہ کرنا، یہ سب چیزیں شادی میں روحانی برکت ڈالتی ہیں۔ جہاں رب ساتھ ہو وہاں رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یاد رہے، شادی اگر صرف خواہشات پر ہو تو وہ صرف ایک رات کی خوشی دے گی، لیکن اگر برداشت، عقل، نیت اور صبر پر ہو تو وہ پوری زندگی کی روحانی راحت بن جائے گی۔ نکاح صرف تعلق نہیں، عبادت ہے، اور عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے دل کے ساتھ دماغ کا بالغ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ازدواجی رشتے کو خوشگوار بنائے رکھیں۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔